لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين طه وياسين شفيع المذنبين إمام الحرمين والقبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب الكعبة والقوسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين مولانا ومولى الثقلين سيدنا ونبينا وشفينا وطبيبنا وحبيبنا وكريمنا وإمامنا وملجانا ومخلصنا وأولنا وأوسطنا وآخرنا وكلنا حضور جناب أبو القاسم أحمد المجتبى محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين الغر الميامين وأصحابه المتقين المنتخبين المنتجبين رضوان الله تعالى أجمعين أما بعد فقد قال الله تعالى في الفرقان الحميد والمحكم كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله صدق الله المولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين عزیزان گرامی قدر برادران ملت اسلامیہ بندگان توحید عاشقان رسول والے رسول گدایان غالب کل غالب وہ عاشقان جناب ابو طالب مولا آپ سبوں کے جذبہ ایمانی کو زندہ و سلامت رکھے کہ رات کے 10 بج چکے ہیں دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی ہے مگر یہ صرف نبی اور نبی کے خاندان کی محبت ہے کہ جو آپ لوگوں کو یہاں پر جاگنے پہ مجبور کر رہی ہے یقیناً آج آپ اس بزم میں اپنی مرضی سے نہیں آئے ہیں جن کے بابا کا ذکر ہے انہوں نے آپ کو بلایا میں مبارکبادی پیش کرتا ہوں اور میری طرف سے سلام ہے جناب امین انصاری صاحب کو کہ انہوں نے یہ جشن حضرت ابو طالب کے نام سے منعقد کر کے یہ جشن ابو طالب واقعاً تاریخ سنیت میں ایک انقلاب برپا کیا ہے 1400 سال سے جس چیز کی کمی محسوس ہو رہی تھی آج اس کمی کو امین انصاری صاحب نے پورا کیا ہے یقیناً یہ کچھ خاص بندے ہوتے ہیں جنہیں خاص کاموں کے لیے چن لیا جاتا ہے اور جس کا نام بھی امین ہو امین کہتے ہی ہیں امانت دار ہو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تمہارے نبی کو نبی کہنے سے پہلے عرب والے امین کہتے تھے تو مولا ان کے جذبے کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کے عقیدوں کو بھی سلامت رکھے کہ یقیناً آج مجھے پتہ نہیں کون خوش ہو رہا ہے نہیں خوش ہو رہا ہے مگر یقیناً آج رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہیں یہ کہ جس آغوش میں حضور نے پرورش پائی ہے آج اس چچا کا ذکر ہے آج اس محسن اسلام کا ذکر ہے عزیزان گرامی
اگر آپ کی ذوق سماعت بیدار رہی تو انشاءاللہ مولا نے چاہا تو یہ ہندوستان کی ایک تاریخی محفل ہوگی آج، اور مولا میری زبان کی لاج رکھتے ہیں، انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی، مگر بس وہی بات ہے کہ جب تک آپ بولتے رہیں گے میں بولتا رہوں گا، اس لیے کہ میں نے کہا نا میں فرشتوں کو سنانے والا خطیب ہی نہیں ہوں، اس لیے کہ فرشتہ مجھ سے جانتا ہے عظمت ابو طالب کیا ہے، وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے کہ نبی کے آبا و اجداد کی عظمت کیا، مجھے انسانوں کو سنانا ہے، میں فرشتوں کو سنانے والا خطیب ہی نہیں۔ تو آئیے عزیزان گرامی، اس سے قبل کہ میں کچھ کہوں آپ کو سنیں، ایک مرتبہ ہم اور آپ مل کر نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اتنی بلند آواز سے ضرور پڑھیں کہ جتنا بلند مقام ہمارے دلوں میں نبی اور اہل بیت نبی رکھتے ہیں، سارا مجمع جو ہے میرے سامنے نظر آ رہا ہے، سب مل کر ضرور پڑھ دیں اللہم دیکھیں میں بار بار کہتا ہوں کہ نبی اور آل نبی پہ کبھی احسان سمجھ کر ضرور نہ پڑھنا، ایمان سمجھ کر ضرور پڑھنا، اور فرض سمجھ کر نہیں فرض سمجھ کر ضرور پڑھنا۔ تو جس کے رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ وفاداری مصطفیٰ شامل ہے، وہ اپنے کلیجے کی پوری طاقت سے ایک مرتبہ پھر سے ضرور پڑھ دے اللہ بغاوت کی لڑائی لڑتے لڑتے ہار بیٹھے ہو، بے شک بغاوت کی لڑائی لڑتے لڑتے ہار بیٹھے ہو، تم اپنے ہاتھ سے سینے پہ خنجر مار بیٹھے ہو، ارے بولیے بے شک سبحان اللہ۔ بغاوت کی لڑائی لڑتے لڑتے ہار بیٹھے ہو، تم اپنے ہاتھ سے سینے پہ خنجر مار بیٹھے ہو، بجائے پھول لے کر دامنوں میں خار بیٹھے ہو، یہ جنت کی دل میں آرزو بیکار بیٹھے ہو، یہ جنت کی دل میں آرزو بیکار بیٹھے ہو، کیوں؟ بغاوت کی لڑائی لڑتے لڑتے ہار بیٹھے ہو۔ بس میری تقریر شروع ہو رہی ہے، آپ کا اب مجھے آزمانا ہے کہ آج جشن ابو طالب ہو رہا ہے، یہاں کسی کے میت کے سال ثواب کی مجلس نہیں ہے، علی کے باپ کا ذکر ہو رہا ہے، ایسے سنو جتنا بلند علی ہے اور جتنا بلند علی کے بابا ہے۔ بغاوت کی لڑائی لڑتے لڑتے ہار بیٹھے ہو، تم اپنے ہاتھ سے سینے پہ خنجر مار بیٹھے ہو، بجائے پھول لے کر دامنوں میں خار بیٹھے ہو، لیے جنت کی دل میں آرزو بیکار بیٹھے ہو، لیے جنت کی دل میں آرزو بیکار بیٹھے ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ملے گا اور ہی کچھ، ملے گا اور ہی کچھ، مدحت انصار کے صدقے، ارے خدا دیتا ہے جنت احمد مختار نہیں جملے کو مصرے کو بدل دوں، ملے گا اور ہی کچھ درہم و دینار کے صدقے، خدا دیتا ہے جنت احمد مختار کے صدقے۔ جنت لینا ہے تو جنت کے سرداروں کے پاس آنا پڑے گا، جنت چاہیے تو جنت کے آقاؤں کے پاس آنا پڑے گا، ان کے پاس آنا پڑے گا جن کی جاگیر ہے جنت، جن کی ملکیت ہے جنت۔ اس لیے کہ قسم خدا کی ہم علی والے ہیں، ہم حسینی مزاج رکھتے ہیں، ہم کوفی مزاج نہیں رکھتے۔ علامہ اقبال کا شعر مجھے یاد آ رہا ہے، علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی۔ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ حقیقت ابدی اگر کسی کی ذات ہے تو وہ حسین بن علی کی ذات ہے، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی و شامی، انداز بدلنا یہ کوفیوں کی صفت ہے۔ تو علامہ اقبال نے دیکھیں یہ نہیں سمجھئے کہ علامہ اقبال نے کہا کہ جو کوفے میں رہنے والا ہے وہ کوفی، نہیں، علامہ اقبال کا شعر سمجھئے، علامہ اقبال یہ نہیں کہتے کہ جو کوفے میں رہنے والا ہے وہ کوفی، علامہ اقبال کہتے ہیں کہ جو انداز بدلے وہ کوفی، نہیں سمجھے، جو انداز بدلے وہ کوفی، جو مزاج بدلے وہ کوفی، جو جادہ بدلے وہ کوفی، جو راستہ بدلے وہ کوفی، جو ارادہ بدلے وہ کوفی، جو منشا بدلے وہ کوفی، جو عقیدہ بدلے وہ کوفی، جو شریعت بدلے وہ کوفی، جو طریقت بدلے وہ کوفی، جو عقیدت بدلے وہ کوفی،
کہ ہم ہر شخص کو اپنے زمانے کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو ظاہر بات ہے کہ تم نے جس کو امام مانا ہوگا قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم نے مڈیا برج کے امام کو امام مانا تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم نے اتر پردیش کے کسی صاحب کو امام مانا تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم نے کسی گجراتی کو امام مانا تو اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. اگر تم نے حسین ابن علی کو امام مانا تو ان کے ساتھ اٹھایا جائے گا. یعنی اللہ کہہ رہا ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو عزیزان گرامی اب علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ جو اپنے مزاجوں کو بدلے وہ کوفی ہے, جو اپنی طبیعتوں کو بدلے وہ کوفی ہے, جو اپنی منزل کو بدلے وہ کوفی ہے, جو بات بات پہ اپنے لہجے کو بدلے وہ کوفی ہے, جو بات بات پہ اپنے انداز کو بدلے وہ کوفی ہے, جو بات بات پہ اپنے راستے کو بدلے وہ کوفی ہے, جو بات بات پہ اپنے ارادے کو بدلے وہ کوفی ہے. علامہ اقبال نے یہ نہیں کہا کہ صرف کوفے میں رہنے والا کوفی ہے, صرف کوفے میں رہنے والا کوفی ہے, نہیں. اس لیے کہ کوفے میں مختار جیسا مومن بھی ہو سکتا ہے, مکے میں ابو سفیان جیسا منافق بھی ہو سکتا ہے. بھائی یہ نہ سمجھے کہ اچھے شہر کی قربت, نہیں, پورے شہر کی قربت کسی شریف شہری کو ذلیل نہیں کر سکتی. ارے کچھ کر رہا ہوں. پورے شہر کی نسبت, پورے شہر کی صحبت, پورے شہر کا تقرب کسی شریف کو ذلیل نہیں کر سکتا. اور اچھے شہر کا تقرب, اچھے شہر کی صحبت, اچھے شہر کا پہلو کسی خبیث شہری کو شریف نہیں کر سکتا. یہ تو ذات پہ مبنی ہے. اللہ قرآن میں کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے تین کی قسم, تین کی قسم, زیتون کی قسم, زیتون کی قسم, طور سینا کی قسم, طور سینا کی قسم, بلد امین کی قسم, سبحان اللہ, امین کی قسم. یہ بلد امین کسے کہہ رہا ہے؟ اللہ بلد امین شہر مکہ کو کہہ رہا ہے. بلد امین شہر مکہ کو کہہ رہا ہے. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار تو شہر مکہ کی قسم کھا رہا ہے, تو شہر مکہ کو بلد امین کہہ رہا ہے. بھائی تین کی قسم کھائی, تیری نعمت ہے, سمجھ میں آ گیا. زیتون کی قسم کھائی, تیری نعمت ہے, سمجھ میں آ گیا. طور سینا کی قسم کھائی, سمجھ میں آ گیا. مگر یہ مکے کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ وہ بھی شہر مکہ کو بلد امین کہہ کے. اللہ کہہ رہا ہے بلد امین کی قسم, شہر مکہ کی قسم. میں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا پروردگار کون سا مکہ, کون سا شہر مکہ؟ بھوتوں کا شہر مکہ, کافروں کا شہر مکہ, مشرکوں کا شہر مکہ, منافقوں کا شہر مکہ, جاہلوں کا شہر مکہ, بدکاروں کا شہر مکہ, بدکاروں کا شہر مکہ, شرابیوں کا شہر مکہ, زانیوں کا شہر مکہ, لٹیروں کا شہر مکہ, غنڈوں کا شہر مکہ, لوٹنے والوں کا شہر مکہ, جھوٹ بولنے والوں کا شہر مکہ, تیرا انکار کرنے والوں کا شہر مکہ, بت پرستی کرنے والوں کا شہر مکہ. ارے ابو سفیان کا شہر مکہ, ابو لہب کا شہر مکہ, عقبہ کا شہر مکہ, شیبہ کا شہر مکہ, ابو جہل کا شہر مکہ. کائنات میں جتنے خبیث ترین, مکروہ ترین افراد ہیں ان کی اکثریت کا شہر مکہ. کائنات میں جتنے خبیث ترین, مردود ترین, مکروہ ترین افراد ہیں ان کی اکثریت کا شہر مکہ. تیرے نبی کو پتھر مارنے والوں کا شہر مکہ, تیرے نبی پہ ظلم کرنے والوں کا شہر مکہ, تیرے حبیب سے جنگ کرنے والوں کا شہر مکہ. اے اللہ تو اس مکہ کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ تو اس زمین کی قسم کیوں کھا رہا ہے؟ اسے بلد امین کیوں کہہ رہا ہے؟ آواز آئی, اگر قرآن سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھو. اسی قرآن میں اللہ بتا رہا ہے کہ میں نے مکہ کی قسم کیوں کھائی اور میں نے مکہ کو بلد امین کیوں کہا, مکہ کو اتنا مقدس کیوں کہا.
اللہ نے قرآن میں ہی دوسرے سورے میں بتایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کہہ رہا ہے لا اقسم بہذا البلد انت حل بہذا البلد ووالد وما ولد. اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے, اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے, ہمارے آقا و مولا سے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب میں اس شہر مکہ کی قسم ہرگز نہ کھاتا, میں اس شہر مکہ کی قسم ہرگز نہ کھاتا. یہ مکہ اس لائق ہی نہیں کہ میں اس کی قسم کھاؤں. یہ بت پرستوں کا شہر مکہ, یہ کافروں کا شہر مکہ, یہ منافقوں کا شہر مکہ, یہ بتوں کی پرستش کرنے والوں کا شہر مکہ, یہ تجھ پر ظلم کرنے والوں کا شہر مکہ, یہ تجھ سے لڑنے والوں کا شہر مکہ, یہ تجھ سے جنگ کرنے والوں کا شہر مکہ. اے میرے حبیب میں اس شہر کی قسم ہرگز نہ کھاتا. لا اقسم بہذا البلد, اللہ کہہ رہا میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا. تو اللہ کیوں کھائی؟ جب نہیں کھاتا تو کیوں کھائی؟ آگے بڑھ کے اللہ کہہ رہا ہے انت حل بہذا البلد. سننا, اب میں کوئی تفسیر نہیں بیان کروں گا, صرف آیت کا ترجمہ پڑھوں گا اور اب تمہاری ذوق سماعت مجھے دیکھنی ہے کہ کس معیار پہ تم اڑ رہے ہو. جہاں میں اڑ رہا ہوں وہاں تک تم پہنچے کہ نہیں پہنچے. میں صرف قرآن کی اس آیت کا ترجمہ کروں گا, کوئی خطابت نہیں, کوئی ذاکری نہیں, صرف آیت کا ترجمہ کروں گا اور تمہاری سماعتیں مجھے دیکھنی ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے حبیب میں اس شہر کی قسم ہرگز نہ کھاتا, مگر اس شہر کی قسم میں نے صرف 3 وجوہات کی وجہ سے کھائی ہے. بے شک, سبحان اللہ, واہ. 3 ایسے ریزنز ہیں, 3 ایسے سبب ہیں, وجہ ہیں جس کی وجہ سے میں نے اس مکہ کی قسم کھائی ہے. جو کیا وجہ ہے؟ پہلا تو میرے حبیب, اب میں ترجمہ کر رہا ہوں, اللہ کہتا پہلا تو میرے حبیب میں نے اس مکہ کی قسم اس لیے کھائی کہ انت حل بہذا البلد, اس لیے کہ تمہارے قدم اس زمین پر پڑے ہیں. اب سننا, اب جب دوسری تیسری وجہ میں بیان کروں گا, اب قرآن کی صرف آیت کا ترجمہ, کوئی خطابت, کوئی ذاکری نہیں, شبیر علی کی خطابت نہیں, شبیر علی کی تقریر نہیں, قرآن کی آیت کا صرف میں ترجمہ کروں گا. اب مجھے دیکھنا ہے کہ تم اسے کیسے سنتے ہو, صرف آیت کا ترجمہ کروں گا میں. پہلی وجہ اللہ نے بتائی, اے میرے حبیب میں اس مکہ کی قسم نہیں کھاتا, میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا, میں نے اس شہر کی قسم صرف اس لیے کھائی ہے, اسے بلد امین صرف اس لیے کہا کہ انت حل بہذا البلد. ایک تو میرے حبیب تم اس میں رہتے ہو, ووالد وما ولد, اور ایک باپ اس میں رہتا ہے. ایک تو میرے حبیب آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں, آپ اس میں رہتے ہیں. دوسری تیسری وجہ کیا ہے؟ ووالد وما ولد, اور ایک باپ اس میں رہتا ہے, ایک بیٹا اس میں رہتا ہے. ارے قرآن کو حفظ کرنے والوں مجھے بتاؤ وہ باپ اور بیٹا کون ہے؟ بھائی اللہ نبی کی قسم کھا رہا ہے, بھائی بات سمجھ میں
کیا اللہ نے مکہ کو بلد امین اس لیے قرار دیا کہ ابو لہب اور اس کا بیٹا رہتا ہے؟ کیا اس لیے کہ ابو سفیان اس کا بیٹا رہتا ہے؟ تو پھر ماننا پڑے گا عالم اسلام کو کہ اکیلا وہ باپ اور بیٹا ابو طالب ہے اور اس کا بیٹا علی مرتضیٰ ہے، جس کے وجہ سے اللہ اس سرزمین کی قسم کھا رہا ہے وہ والدی وما ولد، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ اے میرے حبیب، یہ شہر کی قسم میں صرف اس لیے کھا رہا، ایک تو آپ اس میں رہتے ہیں، آپ اس میں چلتے پھرتے ہیں، ایک باپ اس میں رہتا ہے، ایک بیٹا اس میں رہتا ہے۔ اب سمجھ میں آئی عظمت ابو طالب کیا ہے؟ ہم کیوں جشن ابو طالب کر رہے ہیں؟ زمانہ پریشان ہو گیا، یہ ابو طالب کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ تجھے کیا پرابلم ہے؟ علی کے باپ کا نہیں تو کیا تیرے باپ کا ذکر کریں گے؟ کس کا ذکر کریں؟ عالم اسلام کو ایک نام بہت یاد رہتا ہے، آمنہ کے گھر میں جہاں سے نور بکھرنے والا ہے، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے۔ جیسے ہی ربیع الاول کا چاند نظر آئے گا ہر جگہ پہ یہی ترانہ، دائی حلیمہ گود میں تیرے چاند اترنے والا ہے۔ ذرا اس مولوی سے کہہ کہ ارے چاند جہاں اترنے والا ہے وہ تو نظر آ گیا، اب چاند جہاں اترنے والا ہے اس ذات کا نام نہیں لیتا۔ اور یہاں تک کہ بی بی آمنہ کی بھی فضیلت نہیں بیان کرتا مولوی، ہر جگہ دائی حلیمہ دائی حلیمہ۔ کیا کیا دائی حلیمہ نے؟ پہلے دائی حلیمہ نے حضور کو دودھ پلایا، حضور کو بچپن میں دائی حلیمہ پال رہی تھی۔ اچھا، اب مولوی خود ایک جگہ تقریر میں کہنے لگا اور روایت پڑھنے لگا، اور یہ روایت واقعی کتابوں میں ہے کہ جب دائی حلیمہ جو تھی، جب یہ دائی حلیمہ جو تھی، یہ کیا کہتا مولوی؟ دائی حلیمہ نے حضور کو پالا بچپن میں، تو یہ دائی حلیمہ کے لیے کیا روایت ملتی ہے کہ یہ دائی حلیمہ جو تھی یہ بہت غریب عورت تھی، بہت غریب عورت تھی۔ اس کی اٹھنی کا جو دودھ، اس کے اٹھنی کا جو دودھ تھا وہ خشک ہو چکا تھا، سوکھ چکا تھا، ہے نا؟ اس کا جو جانور تھا وہ بالکل دبلا ہو چکا تھا، مگر جیسے ہی حضور کو دیکھا، جیسے ہی اس کے گھر میں حضور آئے، کیا ہوا؟ کہا کہ اٹھنی موٹی ہو گئی، جانور تر و تازہ ہو گیا، جانور تر و تازہ ہو گیا، اور جو دودھ سوکھا ہوا تھا وہ دودھ آ گیا۔ دائی حلیمہ کی غریبی امیری میں بدل گئی، سب کچھ بیان کر دیا۔ مجھے یہ بتا کہ سب کچھ تو ہی کہہ رہا ہے کہ رسول جیسے ہی آئے دائی حلیمہ غریب سے امیر ہو گئی، رسول جیسے ہی آئے دائی حلیمہ کا جانور تو سوکھا ہوا تھا تر و تازہ ہو گیا، دائی حلیمہ آئے، رسول آئے دائی حلیمہ کے گھر، تو جو اٹھنی کا دودھ سوکھا ہوا تھا وہ دودھ تھان میں بھر گیا۔ اب مجھے یہ بتا کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حلیمہ نبی کو پال رہی تھی یا نبی حلیمہ؟ حلیمہ نبی کو پال رہی ہے یا نبی حلیمہ کو پال رہی ہے؟ کہاں سے مسلمانوں کے بیچ روایت پڑھ دی جاتی ہے؟ کیا روایت؟ عرب کے سارے بچے ایک پستان سے دودھ پیتے تھے دائی حلیمہ کے، اور دوسرا پستان جو تھا وہ سوکھا ہوا تھا، تو حضور نے جس میں عرب کے سارے بچے جس سے دودھ پیتے تھے، حضور نے اس پستان میں منہ نہیں لگایا، جو پستان میں سوکھا ہوا تھا حضور نے اس پستان میں منہ لگایا۔ اور مولوی بہت شان سے بیان کرتا ہے، اور حضور کی رحمت دیکھیے کہ وہ سوکھے ہوئے پستان میں دودھ آ گیا، دودھ کا چشمہ جاری ہو گیا۔ ارے مجھے اتنا بتا کہ جس نبی کے صدقے میں اللہ ایک دائی کے پستان میں دودھ ڈال سکتا ہے، کیا اس نبی کے صدقے میں اللہ اس کی ماں کے پستان میں دودھ ڈال سکتا ہے؟ تو پتا کیا چلا کہ ایک سازش چل رہی ہے کہ نبی کے آبا و اجداد اور نبی کے خاندان والوں کی جو عظمتیں ہیں وہ کیسے رسوا کی جائے، ان عظمتوں کو کیسے کم کیا جائے۔
مگر یہ کیا کیجیے گا کہ بادشاہوں کی نسلیں ختم ہو گئی، نبی کے آباء و اجداد کی عظمتیں آج بھی قائم ہیں، نبی کی آباء و اجداد کی عظمتیں آج بھی برقرار ہیں۔ یہ جو مولوی کہتا ہے نا نعوذ باللہ استغفر اللہ ابو طالب کافر تھے، اللہ قرآن میں کہہ رہا، سننا قرآن، مجھے آیت یاد آ گئی، یہ مولا کا کرم ہے، مولا کہاں کہاں سے عطا کرتے ہیں۔ سورہ صف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ صف کی آیت ہے، اللہ کہہ رہا یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ۔ سننا، میں 1-2 منٹ ذرا گفتگو کروں گا پھر نتیجہ پیش کروں گا۔ کیا اللہ کہہ رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان لانے والو اللہ کے مددگار بن جاؤ، اے ایمان لانے والو مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کس کے مددگار بن جاؤ؟ اللہ کے بندے کے نہیں، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کہاں ہیں آپ؟ بندوں کے نہیں، اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ اب کہہ خود اللہ رہا ہے، اللہ خود کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان لانے والو، اے مومنو اللہ کے مددگار بن جاؤ۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین، اور مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، کیا کہا؟ من انصاری اللہ، تم سب کے سب میری مدد کر رہے۔ بابو میری طرف دیکھو، اب یہاں سب تو خوبصورت نہیں ہے، ایک دم کنسنٹریشن میری طرف رکھو۔ کما قال عیسیٰ ابن مریم للحواریین من انصاری اللہ، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہا، اپنے امتی سے، اپنے صحابیوں سے کہا، کیا کہا؟ میری مدد کرو اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کے واسطے میری مدد کرو۔ تو پھر حواریین نے کیا جواب دیا؟ صحابیوں نے کیا جواب دیا؟ وقال الحواریین نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا، صحابیوں نے کہا، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ ارے کچھ عرض کر رہا ہوں، ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ بھائی نبی نے یہ کب کہا تھا؟ عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کب کہا تھا کہ تم اللہ کے مددگار بن جاؤ؟ یہ کب کہا کہ تم اللہ کی مدد کرو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا؟ تم میری مدد کرو۔ مگر صحابیوں نے کیا کہا کہ ہم تو اللہ کے مددگار ہیں۔ اور صحابیوں نے جب کہا تو قرآن پڑھیے سورہ صف، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا۔ یہ جواب سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش رہے، اور اللہ نے اس کو آیت بنا کر قرآن کا جز بنا دیا، تاکہ قیامت تک کے لیے دلیل بن جائے۔ کیا دلیل بنے؟ کہ جو بھی اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے وہ نبی کا مددگار نہیں، اللہ کا مددگار ہے۔ جو اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے وہ فقط نبی کا مدد کرنے والا نہیں، وہ اللہ کا مدد کرنے والا ہے، وہ اللہ کا مددگار ہے۔ اور یہ روایت نہیں، آیت ہے، آیت۔ جو اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے گویا وہ اللہ کا مددگار ہے۔ اور پھر اللہ قرآن میں سورہ کہف میں فرما رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ سورہ کہف میں کہہ رہا ہے کہ دیکھو کوئی بھی گمراہ، وما تخذ المضلین، کوئی بھی گمراہ اللہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کیا مطلب؟ اللہ کہہ رہا ہے کوئی بھی گمراہ، جو بھی گمراہ ہے، یعنی کوئی بھی کافر، کوئی بھی منافق، کوئی بھی مشرک، کوئی بھی شرابی، کوئی بھی جواری، کوئی بھی زانی، کوئی بھی مردود، کوئی بھی بت پرست، کوئی بھی کافر، کوئی بھی مشرک اللہ کی مدد نہیں کر سکتا۔ کچھ عرض کر رہا ہوں، اللہ کبھی کافر کی مدد نہیں لیتا۔ پہلے سورے میں اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جو
اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے، اس نے فقط نبی کی مدد نہیں کی، اس نے اللہ کی مدد کی، وہ اللہ کا مددگار ہے۔ اور سورہ کہف میں کہہ رہا ہے کہ اللہ کی مدد کبھی کوئی کافر اور مشرک نہیں کر سکتا۔ ارے ابو طالب کو بت پرست اور کافر کہنے والوں، ارے ابو طالب کو کافر کہنے والوں، جب عیسیٰ کی مدد کوئی کافر نہیں کر سکتا تو 40 سال تک جو فخر عیسیٰ کی مدد کرے اس لیے کہ آپ ایسا نعرہ لگا رہے ہیں یہ ابو طالب کے شان کا نعرہ نہیں ہے۔ میں نے کیا کہا ہے، نعرہ ایسا لگاؤ جتنا بلند ابو طالب ہے۔ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کبھی کسی کافر کی مدد نہیں لے سکتا، اور جو اپنے زمانے کے نبی کی مدد کرے وہ اللہ کا مددگار۔ تو جو عیسیٰ کی مدد کرے یعنی اس نے اللہ کی مدد کی، تو جو مصطفیٰ کی مدد کرے، بھائی جو مصطفیٰ کی مدد کر، جس کے صدقے میں عیسیٰ کو نبوت ملی ہے، جو فخر عیسیٰ کی مدد کرے، جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے، پتہ کیا چلا کہ جس نے عیسیٰ کی مدد کی وہ جب اللہ کا مددگار ہو سکتا ہے، تو جس نے مصطفیٰ کی مدد کی، جس نے مصطفیٰ کی مدد کی یعنی اس نے اللہ کی مدد کی۔ ارے ہمارے نوجوان جب یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں مولوی پریشان ہو جاتا ہے، ارے علی کیسے مدد کریں گے؟ ارے جس کا باپ اللہ کی مدد کر سکتا ہے۔ اس کا بیٹا بندوں کی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ میں نے کہا نا، یہ روایت نہیں آیت ہے، اگر آیت کو جھٹلائے تو وہ خود جھوٹا۔ کہا نحن انصار اللہ، حواریین نے کہا ہم اللہ کے مددگار ہیں۔ کون ابو طالب؟ وہ جس نے 40 سالوں تک نبی کو پالا۔ اٹھا کر پڑھنا تاریخ کہ حضرت خدیجہ سے نکاح کے بعد 17 سالوں تک نبی حضرت ابو طالب کے دسترخوان میں کھانا کھاتے تھے۔ کس کے دسترخوان میں کھاتے تھے؟ ابو طالب کے دسترخوان میں کھانا کھاتے تھے، ہے نا؟ حضرت ابو طالب کے دسترخوان میں کون نبی؟ کملی والے نبی۔ کون نبی؟ مدینے والے نبی۔ مدینے سے واقعہ یاد آ گیا، مدینے میں کچھ لوگوں نے ایک مسجد بنائی۔ کیا بنائی؟ مسجد بنائی، اور نبی سے کہا کہ یا رسول اللہ آپ بھی اس میں آ کے نماز پڑھیے، اور نماز پڑھیے اور نماز پڑھائیے، نماز پڑھیے اور نماز پڑھائیے۔ حضور اس وقت غزوہ تبوک کا زمانہ تھا، غزوہ تبوک کا زمانہ تھا۔ حضور نے کہا کہ میں غزوہ تبوک کے لیے جا رہا ہوں، جب لوٹ کر آؤں گا تو جو اللہ کی وحی ہوگی میں وہی کروں گا۔ ایسے جملے بھی سنا کیجیے، کلکتہ لکھنؤ جیسا لگنے لگے۔ جو اللہ کی وحی ہوگی میں وہی کروں گا، میں تو وہی کرتا ہوں جو وہی کہتی ہے۔ اب غزوہ تبوک کے لیے نبی گئے، حضور واپس آئے،